پی ٹی آئی کو بلے کا نشان واپس ملے گا یا نہیں، آج فیصلے کا امکان۔ بلے کے نشان کے متعلق کیس کی آج سپریم کورٹ میں سماعت۔ پشاور ہائی کورٹ میں بھی بلے اور انٹرا پارٹی الیکشن کیس کی مزید سماعت آج ہوگی۔ گزشتہ روز الیکشن کمیشن اور پی ٹی آئی کے وکلاء نے دلائل دیے۔ ہائی کورٹ نے وکیل پی ٹی آئی سے سپریم کورٹ میں کیس کے متعلق بھی استفسار کیا۔ علی ظفر نے کہا کیس واپس لے لیں گے۔ ہائی کورٹ میں تفصیلی سماعت ہو چکی۔ وکیل الیکشن کمیشن نے دلائل میں کہا چند لوگوں نے بند کمرے میں انٹرا پارٹی الیکشن کروایا۔ لاہور ہائی کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ کا کیس لفظ بلفظ ایک ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے 3 وجوہات پر کیس کو خارج کیا۔ انتخابی نشان کیس کا فیصلہ حق میں آیا تو امیدواروں کو ٹکٹ 12 جنوری تک جاری کریں گے۔ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ امید ہے پی ٹی آئی کو بلے کا نشان واپس ملے گا۔ اگر نشان نہیں ملا تو متبادل پلان بھی موجود ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے 5 گھنٹے کیس کی سماعت کی۔ آج باقی فریقین کو سنا جائے گا۔ امید ہے آج فیصلہ بھی آ جائے گا۔ کسی پارٹی کے ساتھ فی الحال کوئی اتحاد نہیں کیا۔ ملک بھر میں شدید سردی کی لہر برقرار۔ میدانی علاقوں میں دھند۔ موٹر وے M3 پر سمندری سے درخانہ تک ٹریفک کے داخلے پر پابندی۔ موٹر وے M4 پر شور کوٹ سے فیصل آباد تک نو انٹری۔ M5 پر اچ شریف سے ظاہر پیر تک گاڑیوں کا داخلہ منع۔ دھند کے باعث لاہور سیالکوٹ موٹر وے M11 مکمل بند۔ حد نگاہ میں بہتری کے بعد موٹر وے M2 اسلام آباد سے کوٹ مومن تک بحال۔ بچوں کی موجیں ختم، پڑھائی آج سے شروع۔ پنجاب میں تعلیمی سرگرمیاں مکمل بحال۔ تمام سکولز آج سے کھل جائیں گے۔ شدید سردی کی لہر کے پیش نظر سکول 22 جنوری تک صبح 9:30 بجے کھلا کریں گے۔ انتخابی نشانات کی تفصیل ریٹرننگ آفیسرز کو ارسال۔ بلہ شامل نہیں۔ الیکشن کمیشن کا ڈی آر اوز اور آر اوز کو مراسلہ۔ 145 سیاسی جماعتوں کے انتخابی نشانات کی فہرست ارسال۔ سیاسی جماعتوں کے انتخابی نشان نامزد امیدواروں کو دیے جائیں گے۔ سیاسی جماعتوں کے انتخابی نشانات کسی آزاد امیدوار کو نہ دینے کی ہدایت۔ پی ٹی آئی سمیت درجن سے زائد جماعتوں کے نام نشانات والی فہرست میں شامل نہیں۔ ان جماعتوں کے نشانات انٹرا پارٹی انتخابات نہ کروانے پر روکے گئے۔ کاغذات نامزدگی کے متعلق اپیلوں پر فیصلوں کا آج آخری دن۔ بانی پی ٹی آئی کے کاغذات مسترد ہونے کے خلاف اپیل پر فیصلہ آ جائے گا۔ پرویز الہی، مونس الہی اور قیصرہ الہی کی اپیلوں پر فیصلہ بھی محفوظ۔ فواد چودھری، مراد سعید اور اعجاز چودھری کی کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے خلاف اپیلیں مسترد۔ ٹریبیونل میں شہریار آفریدی اور شاندانہ گلزار کی اپیلیں منظور۔ عثمان ڈار کی والدہ ریحانہ ڈار اور بھابی روحا عمر کے کاغذات منظور۔ حسنین مرزا اور حسام مرزا کو الیکشن لڑنے کی اجازت۔ لاہور اور کراچی سے شہباز شریف کے کاغذات منظوری کے خلاف اپیلیں مسترد۔ عابد شیر علی، ظفر علی شاہ اور عمار یاسر بھی الیکشن لڑنے کے اہل۔ ملک عامر کی دوہری شہریت پر کاغذات مسترد ہونے کے خلاف اپیل خارج۔ خالد لانگو کی 2 قومی اور 5 صوبائی نشستوں پر اپیلیں مسترد۔ توشہ خانہ ریفرنس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی پر فرد جرم عائد۔ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے اڈیالہ جیل میں سماعت کی۔ جج نے فرد جرم پڑھ کر سنائی۔ ملزمان کا صحت جرم سے انکار۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر نیب کے 12 گواہان کو طلب کر لیا۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی پر فرد جرم 17 جنوری کو عائد ہوگی۔ احتساب عدالت نے ملزمان میں نقول تقسیم کر دیں۔ توشہ خانہ اور 190 ملین پاؤنڈ کیسز میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواستیں مسترد۔ پیپلز پارٹی الیکشن جیت کر بلوچستان کی ترقی کا عمل پھر سے شروع کرے گی۔ آصف علی زرداری کا ڈیرہ بگٹی میں جلسے سے ٹیلی فونک خطاب۔ بولے کہ گیس پائپ لائن اور ہر بندے کو روزگار دیں گے۔ سرفراز بگٹی نے کہا کہ پیپلز پارٹی 4 صوبوں کو اکائی میں جوڑتی ہے۔ بلوچستان سمیت پورے ملک میں واضح اکثریت سے حکومت بنائے گی۔ عوام کو ان کے حقوق دہلیز پر ملیں گے۔ سندھ میں الیکشن سے قبل بڑے سیاسی اتحاد کی کوششیں تیز۔ نون لیگ کا MKM اور GDA کے ساتھ بیشتر سیٹوں پر ایڈجسٹمنٹ پر اتفاق۔ MKM کی NA 242 پر شہباز شریف کے مد مقابل دستبرداری کا امکان۔ صوبائی نشستیں MKM کو دینے کی تجویز دی گئی۔
NA-229 اور NA-230 پر مسلم لیگ نون امیدوار لائے گی۔ NA-239 لیاری سے مشترکہ امیدوار ہوگا۔ نون لیگ کے رہنما رانا مشہود کہتے ہیں کہ سندھ میں اتحاد کامیاب بنانے کے لیے پرعزم ہے، تمام جماعتوں کے مطالبات کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ 48 گھنٹے میں اتحادی جماعتوں کی قیادت اعلانات کر دے گی۔ جماعت اسلامی نے قومی اسمبلی کے 231 حلقوں میں ٹکٹ جاری کر دیے۔ پنجاب سے قومی اسمبلی کے 126 حلقوں میں امیدوار ترازو کے نشان پر الیکشن لڑیں گے۔ اسلام آباد میں 3، KP 43، سندھ 53، بلوچستان میں 14 حلقوں کے لیے ٹکٹ جاری۔ پنجاب اسمبلی کے لیے 278، KP 107، سندھ 103، بلوچستان اسمبلی کے لیے 40 ٹکٹ جاری۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا تلا گنگ میں جلسے سے خطاب، بولے 8 فروری ملک کو تباہ کرنے والوں کا یوم حساب ہے، جماعت اسلامی حکومت میں آ کر عوام کو حقوق فراہم کرے گی۔ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین نے اپنے منشور کا اعلان کر دیا۔ پرویز خٹک کہتے ہیں تعلیم، صحت اور سیاحت پر خصوصی توجہ دی جائے گی، صنعتیں لگانے کے لیے اقدامات اٹھائیں گے، سابق قبائلی اضلاع کے لیے روڈ میپ بنا کر ان پر خصوصی توجہ دیں گے، خیبر پختونخوا میں یکساں تعلیمی نظام لائیں گے۔ نگران وزیراعظم سے ایشیائی اور افریقی ممالک کے سفیروں کی ملاقات۔ انوار الحق کاکڑ نے افریقی ملکوں سے تجارتی اور اقتصادی تعلقات بڑھانے پر زور دیا۔ نگران وزیر تجارت گوہر اجاز کا پاکستان افریقہ ٹریڈ کانفرنس سے خطاب، کہا کہ ملکی معیشت کو 1000 ارب ڈالر تک پہنچانا مشن ہے، پاکستان معاشی طور پر ٹیک آف کے لیے تیار ہے، پاکستان، مصر اور شمالی افریقہ تجارت بڑھائیں گے، مسلم ممالک مل کر معاشی طاقت بن سکتے ہیں۔ غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کا انخلا جاری، گزشتہ روز مزید 913 افغان شہری اپنے ملک لوٹ گئے۔ واپس جانے والوں میں 224 مرد، 197 خواتین اور 492 بچے شامل۔ اب تک 4,63,712 افغان شہری پاکستان سے واپس جا چکے۔ امریکہ میں برف کے طوفان سے نظام زندگی درہم برہم، 9 امریکی ریاستوں میں 3 لاکھ گھر بجلی سے محروم۔ جارجیا، فلوریڈا اور الاباما سب سے زیادہ متاثر ہوئے۔ دوسری جانب جنوبی انگلینڈ میں اب بھی سیلاب کی 115 وارننگز برقرار۔ برطانوی میڈیا کے مطابق جمعہ تک بیشتر حصوں میں سردی کا الرٹ بھی جاری۔ گزشتہ ہفتے بھی انگلینڈ اور ویلز سیلاب سے متاثر ہوا تھا۔